سلطان علاؤ الدین کی تلوار اندھی تھی اور ہر وقت جلاد کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بھرے دربار میں قاضی غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بادشاہ سلامت، سرکاری خزانے کو جس طرح آپ اپنے حرم کی وسعت آسائشوں پر ضائع کر رہے ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا کہ تمہیں میری تلوار کا کوئی خوف نہیں؟ قاضی صاحب نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا کہ نہیں، میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی تلوار سے خوف زدہ ہوں۔ سکندر لوہدی ابھی تخت نشین نہیں ہوا تھا، ولی عہد تھا۔ وہ ایک ایسے تالاب کو مسمار کرنا چاہتا تھا جسے ہندو مقدس مانتے تھے۔ اس نے علماء کرام کو بلا کر رائے لی۔ نام نہاد علماء نے وہی کچھ کہا جو شہزادہ سننا چاہتا تھا۔ حضرت مولانا میاں عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی دربار میں موجود تھے۔ آپ نے بے خوف و خطر اٹھے اور فرمایا، شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی دل آزاری کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ولی عہد نے الزام لگایا کہ تم بت پرستوں کی حمایت کرتے ہو، میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ مولانا عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک ہی جملہ کہا، شہزادے، اگر تمہیں شریعت محمدی کا لحاظ نہیں تو پھر میری رائے لینے کی کیا مجبوری تھی؟ تاریخ اسلام میں حق گوئی اور بے باک اور صرف خدا سے ڈرنے والے علماء کرام کے اسماء گرامی محفوظ ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ بقول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے کوئی تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ ایک حیران کن حکایت حضرت ابو جعفر بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار عظیم بزرگوں میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک بکری کو زمین پر لٹایا تاکہ میں اس کو ذبح کروں۔ پس ایک بزرگ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے تو میں نے چھری زمین پر ڈالی اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور گفتگو کرنے لگا۔ پس ہوا اس طرح کہ اس بکری نے دیوار کے ساتھ ہی اپنے پاؤں سے ایک گڑھا کھودا اور پھر پاؤں سے چھری کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بزرگ سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ سے فرمانے لگے کہ دیکھو بکری کیا کر رہی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے عجیب واقعہ جب دیکھا تو اس کے بعد اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد کسی چیز کو ذبح نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہ ہر جاندار کو اپنی جان پیاری و عزیز ہے۔ اصل میں ان بزرگ کا یہ کہنا کہ میں آئندہ کسی چیز کو ذبح نہیں کروں گا، ان کا یہ کہنا انفرادی طور پر ہے، کیونکہ انہوں نے بکری کا یہ فعل اور منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دل میں اتنی رقت و نرمی و خوف طاری ہوا کہ آئندہ کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور دوسرے لوگوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے خدا کبھی ایسا کرشمہ دکھاتے ہیں۔ حلال جانور کو ذبح کرنے کی شریعت اسلام میں اجازت دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو تاکہ دوسرے جانور کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ان میں شعور موجود ہے، فقط بات نہیں کر سکتے اور نہ بول سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چھری سے جانور ذبح کرتے ہو اس کو خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو بوقت ذبح زیادہ تکلیف نہ ہو۔ غور فرمائے، اسلام نے مخلوقات پر رحم و کرم کی کیسی بہترین تعلیم دی ہے۔